अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एरीज ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए नए साल का आगाज़ यानी 2026 की इब्तिदा में कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियाँ रक़ूब-पज़ीर होने वाली हैं और अब 2026 में आने वाले दिनों में जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा अपनी ज़िंदगी में कैसे बदलाव देख सकते हैं। ये साल आपकी ज़िंदगी में ऐसी खुशियों का बाइस बन सकता है। उनमें बड़े सियारों में से कई सियारों की एनर्जीज आपके लिए कारगर साबित होगी और किन एनर्जी से आप आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन एरीज है और आप अपनी हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, 2026 की इब्तिदा आपके लिए खासी हैप्पीनेस लाने वाली होगी। ख़ुसूसी तौर पर आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मुस्बत एनर्जीज़ का सामना रहेगा। 23 जनवरी तक मार्स की एनर्जीज पॉजिटिव होने से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नौकरी वगैरह के मामलात में बेहतरी देखेंगे, लेकिन इसके बाद आपकी सिचुएशन थोड़ी बदल सकती है। 30 जनवरी को मार्स का शर्फ आपको कारोबारी ज़िंदगी में बेहतरी के साथ साथ आपको माली तौर पर भी बेहतरी अता करेगा, यानी फाइनेंशियल तौर पर भी आपको स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग करेगा। 30 जनवरी तक आपके लिए ऐसे दिन हैं जब आप रूहानी सतह पर बड़ी बुलंदी देखेंगे, रूहानी सतह पर खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल देखेंगे। लेकिन 26 जनवरी के बाद आपके ज़ायचे के पहले घर में नेपच्यून दाखिल हो जाएगा, जो आपको रूहानी तौर पर सुकून की हालत से बाहर ला सकता है। आप रूहानी तौर पर खुद को बेचैन देख सकते हैं। आप अपने अंदर गैर मामूली तौर पर शकूक व शुबात पैदा होते हुए देख सकते हैं। आपको अपने अकायद और नज़रियात के हवाले से भी मनफी किस्म की एनर्जीज मिल सकती हैं। बुर्ज हमल में नेपच्यून का 26 जनवरी से दाखिल होना आपके लिए ख़तरे की घंटी बजाता है। आपको मुतनब्बे करता है कि आपको 26 जनवरी के बाद जब तक नेपच्यून आपके अपने बुर्ज में है खासा मोहतात रहना चाहिए। 26 जनवरी के बाद 4 फरवरी वो दिन होगा जब ज़ोहल भी आपके ज़ायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुरूज में एंट्री करेगा। याद रहे कि नेपच्यून और ज़ोहल दोनों के लिए आपके ज़ायचे का पहला घर नैस तस्वुर किया जाता है, जिससे आपको ज़ाती तौर पर हो सकता है ठोस फैसले करने में मसाइल का सामना करना पड़े। अपनी ज़िंदगी में आपको अपनी शख्सियत को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट करने में आपको मसाइल का सामना हो। आपकी तवज्जो हो सकता है अपनी ज़ात से हट जाए। आप अपने आप को दुनियावी मामलात में ज़्यादा घिरा हुआ महसूस करें। अलबत्ता 23 जनवरी तक आपके लिए अच्छा होने की इत्तला मिलती है। ख़ुसूसी तौर पर आपको सेहत के हवाले से अगर कोई परेशानी है, आपको प्रोफेशनल लाइफ में नौकरी रोज़गार वगैरह में मसाइल हैं तो आपको बआसानी इन मसाइल से छुटकारा मिल सकता है। आप अपनी ज़िंदगी में माली तौर की बेचैनियों से बाहर निकल सकते हैं और ख़ुद को फाइनेंशियली तौर पर मजबूत समझ सकते हैं। आपके ज़ायचे के दूसरे घर में 14 फरवरी तक यूरानस की रुज्जत जारी रहेगी। यूरानस का बुर्ज सौर में रेट्रोग्रेड होना आपके लिए माली हवाले से नैस तस्वुर किया जाता है। ख़ुसूसी तौर पर यूरानस क्योंकि ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी और जदीद तौर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखता है। एक ऐसा सियारा है जो यकसर तब्दीलियाँ पैदा करता है। एक ऐसा सियारा है जो इत्तफाक़िया तौर पर भी बाज़ वाक़यात को जन्म देता है। यानी आपको ये इत्तला दी जाती है कि 4 फरवरी तक आपको जहां माली तौर पर मार्स की सपोर्ट मिलेगी, वहीं आपको 4 फरवरी तक अपनी माली ज़िंदगी में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन मामलात में थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। ख़ुसूसी तौर पर अगर आप ख़रीदारी करने की तरफ जाएं तो आपको इंटरनेट, गैजेट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदो फरोख्त में थोड़ा सा मोहतात रहकर चलना होगा। 4 फरवरी के बाद इस हवाले से आपके लिए बेहतर सूरत हाल होगी, लेकिन यूरानस आपके ज़ायचे के दौलत के घर में रहेगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या बिजली से चलने वाली अशिया की खरीदो फरोख्त में नुकसान का खदशा हो सकता है। आपका पैसा ऐसी जगहों पर लग सकता है कि आपका पैसा इन चीज़ों की मुरम्मत करने या ख़रीदारी पर लगे तो हो सकता है कि वो ज़ाया हो जाए। अनकरीब जब यूरानस बुर्ज सौर को छोड़ेगा तो बुर्ज जोज़ा में दाखिल होगा तो आपके लिए ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई सुनहरी किस्म का दौर आ सकता है। आपको अपनी करीबी रिलेशंस, अपनी लव लाइफ, अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी, अपने सोशल ताल्लुकात के हवाले से खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो सकती हैं।
یورانس آپ کے تعلقات کے حوالے سے، ریلیشن کے حوالے سے دلی خواہشات کو پورا کرنے کا باعث بنے گا۔ ایسے افراد جو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے لیے بھی یورانس کا برج سور کو چھوڑنا عنقریب آپ کی تعلیمی زندگی میں، آپ کی ایجوکیشنل لائف میں مثبت تبدیلیوں کا باعث بنے گا اور آپ کو اپنی علمی زندگی میں اضافہ محسوس ہوگا۔ البتہ 30 جنوری تک آپ کے لیے یہ ایک ایسا سینیریو ہے کہ جس میں اگر آپ اپنی دولت کو مثبت انداز میں خرچ کریں تو اپنے مالی معاملات کو بہتر انداز میں ٹیکل کریں۔ اگر آپ اپنی پروفیشنل لائف کے حوالے سے کوئی سٹیپ لینا چاہیں تو مارس آپ کو مکمل طور پر مدد فراہم کرے گا۔ مارس کے نظرات آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر پر یعنی آپ کی سسرالی زندگی اور آپ کے نئے آغاز کے گھر پر ساد ہوں گی، جسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کسی نئے آغاز کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اور اپنی سسرالی زندگی کو دھرم برم دیکھتے ہیں تو 30 جنوری کو وہ وقت ہے جو آپ ان معاملات کو درست کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ 25 جنوری کو وینس آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں داخل ہوگا جو ترا کی حالت میں کمزور حالت میں ہوگا، لیکن 24-25 دن گزارنے کے بعد وینس پائسس زوڈک سائن میں اپنے شرف پر چلا جائے گا۔ تو فروری میں آپ کے لیے ایک ایسا سینیریو بن سکتا ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر اپنی روحانی زندگی میں بہتری محسوس کریں یا اپنی روحانی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ایفرٹس کرتے ہوئے نظر آئیں، یا آپ شکوک و شبہات اور خود کو تھوڑا آزاد محسوس کریں۔ آپ کو اپنے جذبات کے اظہار کا بھی فروری میں وینس کے شرف کے دوران آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر میں جوپیٹر کا ریٹروگریڈ جنوری اور فروری دونوں منتھس میں ظاہر رہے گا، جو آپ کو آپ کی خاندانی زندگی یا آپ کی فیملی لائف میں تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ دے سکتا ہے اور مس کمیونیکیشن دے سکتا ہے۔ اپنے گھر پر، اپنی فیملی پر آپ کی توجہ تھوڑی کم ہو سکتی ہے۔ البتہ 30 جنوری تک آپ کے لیے یہ ایک شاندار وقت ہے جس میں آپ بڑی غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ خواب جو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ٹورس زوڈیک سائن یعنی برج ثور سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے نئے سال کا آغاز یعنی 2026 کی ابتدا میں کیسی ایسٹرولوجیکل تبدیلیاں رقو پذیر ہونے والی ہیں، اور اب 2026 میں آنے والے دنوں میں جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اپنی زندگی میں کیسے بدلاؤ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سال آپ کی زندگی میں ایسی خوشیوں کا باعث بن سکتا ہے، ان میں بڑے سیاروں میں سے کئی سیاروں کی انرجیز آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگی، اور کن انرجیز سے آپ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا زوڈیک سائن ٹورس ہے اور آپ اپنی ہوروسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، 2026 کی ابتدا آپ کے لیے خاصی ہیپینس لانے والی ہوگی۔ خصوصی طور پر آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں مثبت انرجیز کا سامنا رہے گا۔ 23 جنوری تک مارس کی انرجیز پازیٹیو ہونے سے آپ اپنی پروفیشنل لائف میں نوکری وغیرہ کے معاملات میں بہتری دیکھیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کی سچویشن تھوڑی بدل سکتی ہے۔ 30 جنوری کو مارس کا شرف آپ کو کاروباری زندگی میں بہتری کے ساتھ ساتھ آپ کو مالی طور پر بھی بہتری عطا کرے گا، یعنی فائنینشیل طور پر بھی آپ کو اسٹرینتھن اور اسٹرانگ کرے گا۔ 30 جنوری تک آپ کے لیے ایسے دن ہیں جب آپ روحانی سطح پر بڑی بلندی دیکھیں گے، روحانی سطح پر خود کو بہت زیادہ پاورفل دیکھیں گے، لیکن 26 جنوری کے بعد آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں نیپچون داخل ہو جائے گا جو آپ کو روحانی طور پر سکون کی حالت سے باہر لا سکتا ہے۔ آپ روحانی طور پر خود کو بے چین دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے اندر غیر معمولی طور پر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اپنے عقائد اور نظریات کے حوالے سے بھی منفی قسم کی انرجیز مل سکتی ہیں۔ برج ثور میں نیپچون کا 26 جنوری سے داخل ہونا آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے، آپ کو متنبع کرتا ہے کہ آپ کو 26 جنوری کے بعد جب تک نیپچون آپ کے اپنے برج میں ہے خاصا محتاط رہنا چاہیے۔ 26 جنوری کے بعد 4 فروری وہ دن ہوگا جب زحل بھی آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں یعنی آپ کے اپنے بروج میں انٹری کرے گا۔ یاد رہے کہ نیپچون اور زحل دونوں کے لیے آپ کے ذائچے کا پہلا گھر نیز تصور کیا جاتا ہے، جس سے آپ کو ذاتی طور پر ہو سکتا ہے ٹھوس فیصلے کرنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنی زندگی میں آپ کو اپنی شخصیت کو بہتر انداز میں پریزنٹ کرنے میں آپ کو مسائل کا سامنا ہو، آپ کی توجہ ہو سکتا ہے اپنی ذات سے ہٹ جائے، آپ اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں زیادہ گھرا ہوا محسوس کریں۔ البتہ 23 جنوری تک آپ کے لیے اچھا ہونے کی اطلاع ملتی ہے، خصوصی طور پر آپ کو صحت کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے، آپ کو پروفیشنل لائف میں
नौकरी रोज़गार वगैरह में मसाइल हैं तो आपको बआसानी इन मसाइल से छुटकारा मिल सकता है। आप अपनी ज़िंदगी में माली तौर की बेचैनियों से बाहर निकल सकते हैं और ख़ुद को फाइनेंशियली तौर पर मजबूत समझ सकते हैं। आपके ज़ायचे के दूसरे घर में 14 फरवरी तक यूरानस की रुज्जत जारी रहेगी। यूरानस का बुर्ज सौर में रेट्रोग्रेड होना आपके लिए माली हवाले से नैस तस्वुर किया जाता है, ख़ुसूसी तौर पर यूरानस, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी और जदीद तौर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखता है। एक ऐसा सियारा है जो यकसर तब्दीलियाँ पैदा करता है। एक ऐसा सियारा है जो इत्तफाक़िया तौर पर भी बाज़ वाक़यात को जन्म देता है। यानी आपको ये इत्तला दी जाती है कि 4 फरवरी तक आपको जहां माली तौर पर मार्स की सपोर्ट मिलेगी, वहीं आपको 4 फरवरी तक अपनी माली ज़िंदगी में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन मामलात में थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। ख़ुसूसी तौर पर अगर आप ख़रीदारी करने की तरफ जाएं तो आपको इंटरनेट, गैजेट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदो फरोख्त में थोड़ा सा मोहतात रहकर चलना होगा। 4 फरवरी के बाद इस हवाले से आपके लिए बेहतर सूरत हाल होगी, लेकिन यूरानस आपके ज़ायचे के दौलत के घर में रहेगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या बिजली से चलने वाली अशिया की खरीदो फरोख्त में नुकसान का खदशा हो सकता है। आपका पैसा ऐसी जगहों पर लग सकता है कि आपका पैसा इन चीज़ों की मुरम्मत करने या ख़रीदारी पर लगे तो हो सकता है कि वो ज़ाया हो जाए। अनकरीब जब यूरानस बुर्ज सौर को छोड़ेगा तो बुर्ज जोज़ा में दाखिल होगा तो आपके लिए ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई सुनहरी किस्म का दौर आ सकता है। आपको अपनी करीबी रिलेशंस, अपनी लव लाइफ, अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी, अपने सोशल ताल्लुकात के हवाले से खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो सकती हैं। यूरानस आपके ताल्लुकात के हवाले से, रिलेशन के हवाले से दिली ख्वाहिशात को पूरा करने का बाइस बनेगा। ऐसे अफराद जो स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी यूरानस का बुर्ज सौर को छोड़ना अनकरीब आपकी तालीमी ज़िंदगी में, आपकी एजुकेशनल लाइफ में मुस्बत तब्दीलियों का बाइस बनेगा और आपको अपनी इल्मी ज़िंदगी में इजाफा महसूस होगा। अलबत्ता 30 जनवरी तक आपके लिए ये एक ऐसा सिनेरियो है कि जिसमें अगर आप अपनी दौलत को मुस्बत अंदाज में खर्च करें तो अपने माली मामलात को बेहतर अंदाज में टैकल करें। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से कोई स्टेप लेना चाहें तो मार्स आपको मुकम्मल तौर पर मदद फराहम करेगा। मार्स के नजरात आपके ज़ायचे के 8वें घर पर यानी आपकी ससुराली ज़िंदगी और आपके नए आगाज़ के घर पर साध होंगी, जिसे यूं कहा जा सकता है कि आप किसी नए आगाज़ की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो और अपनी ससुराली ज़िंदगी को धर्म भरम देखते हैं तो 30 जनवरी को वो वक्त है जो आप इन मामलात को दुरुस्त करते हुए नजर आ सकते हैं। 25 जनवरी को वीनस आपके ज़ायचे के 11वें घर में दाखिल होगा, जो तुर्रा की हालत में कमज़ोर हालत में होगा, लेकिन 24-25 दिन गुजारने के बाद वीनस पाइसिस ज़ोडिक साइन में अपने शर्फ पर चला जाएगा। तो फरवरी में आपके लिए एक ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि आप एक दफ़ा फिर अपनी रूहानी ज़िंदगी में बेहतरी महसूस करें या अपनी रूहानी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए एफर्ट्स करते हुए नज़र आएं, या आप शुक्क व शुबात और ख़ुद को थोड़ा आज़ाद महसूस करें। आपको अपने जज्बात के इजहार का भी फरवरी में वीनस के शर्फ के दौरान आपके ज़ायचे के 4थे घर में जुपिटर का रेट्रोग्रेड जनवरी और फरवरी दोनों मंथ्स में ज़ाहिर रहेगा, जो आपको आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी या आपकी फैमिली लाइफ में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग दे सकता है और मिसकम्युनिकेशन दे सकता है। अपने घर पर, अपनी फैमिली पर आपकी तवज्जो थोड़ी कम हो सकती है। अलबत्ता 30 जनवरी तक आपके लिए ये एक शानदार वक्त है जिसमें आप बड़ी गैर मामूली कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। वो ख्वाब जो आपने देखे हुए हैं उनको पूरा कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। जेमिनी ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज जोज़ा से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नए साल का आगाज़ यानी 2026 की इब्तिदा में कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियाँ रक़ूब-पज़ीर होने वाली हैं, और अब 2026 में आने वाले दिनों में जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा अपनी ज़िंदगी में कैसे बदलाव देख सकते हैं। ये साल आपकी ज़िंदगी में ऐसी खुशियों का बाइस बन सकता है, उनमें बड़े सियारों में से कई सियारों की एनर्जीज आपके लिए कारगर साबित होगी और किन एनर्जी से आप आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन जेमिनी है और आप अपनी हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनों हज़रात, 2026 की इब्तिदा आपके लिए खासी हैप्पीनेस लाने वाली होगी। ख़ुसूसी तौर पर आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मुस्बत एनर्जीज़ का सामना रहेगा।
23 जनवरी तक मार्स की एनर्जीज पॉजिटिव होने से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नौकरी वगैरह के मामलात में बेहतरी देखेंगे, लेकिन इसके बाद आपकी सिचुएशन थोड़ी बदल सकती है। 30 जनवरी को मार्स का शर्फ आपको कारोबारी ज़िंदगी में बेहतरी के साथ साथ आपको माली तौर पर भी बेहतरी अता करेगा, यानी फाइनेंशियल तौर पर भी आपको स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग करेगा। 30 जनवरी तक आपके लिए ऐसे दिन हैं जब आप रूहानी सतह पर बड़ी बुलंदी देखेंगे, रूहानी सतह पर खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल देखेंगे। लेकिन 26 जनवरी के बाद आपके ज़ायचे के पहले घर में नेपच्यून दाखिल हो जाएगा, जो आपको रूहानी तौर पर सुकून की हालत से बाहर ला सकता है। आप रूहानी तौर पर खुद को बेचैन देख सकते हैं। आप अपने अंदर गैर मामूली तौर पर शकूक व शुबात पैदा होते हुए देख सकते हैं। आपको अपने अकायद और नज़रियात के हवाले से भी मनफी किस्म की एनर्जीज मिल सकती हैं। बुर्ज जोज़ा में नेपच्यून का 26 जनवरी से दाखिल होना आपके लिए ख़तरे की घंटी बजाता है। आपको मुतनब्बे करता है कि आपको 26 जनवरी के बाद जब तक नेपच्यून आपके अपने बुर्ज में है खासा मोहतात रहना चाहिए। 26 जनवरी के बाद 4 फरवरी वो दिन होगा जब ज़ोहल भी आपके ज़ायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुरूज में एंट्री करेगा। याद रहे कि नेपच्यून और ज़ोहल दोनों के लिए आपके ज़ायचे का पहला घर नैस तस्वुर किया जाता है, जिससे आपको ज़ाती तौर पर हो सकता है ठोस फैसले करने में मसाइल का सामना करना पड़े। अपनी ज़िंदगी में आपको अपनी शख्सियत को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट करने में आपको मसाइल का सामना हो। आपकी तवज्जो हो सकता है अपनी ज़ात से हट जाए। आप अपने आप को दुनियावी मामलात में ज़्यादा घिरा हुआ महसूस करें। अलबत्ता 23 जनवरी तक आपके लिए अच्छा होने की इत्तला मिलती है। ख़ुसूसी तौर पर आपको सेहत के हवाले से अगर कोई परेशानी है, आपको प्रोफेशनल लाइफ में नौकरी रोज़गार वगैरह में मसाइल हैं, तो आपको बआसानी इन मसाइल से छुटकारा मिल सकता है। आप अपनी ज़िंदगी में माली तौर की बेचैनियों से बाहर निकल सकते हैं और ख़ुद को फाइनेंशियली तौर पर मजबूत समझ सकते हैं। आपके ज़ायचे के दूसरे घर में 14 फरवरी तक यूरानस की रुज्जत जारी रहेगी। यूरानस का बुर्ज सौर में रेट्रोग्रेड होना आपके लिए माली हवाले से नैस तस्वुर किया जाता है। ख़ुसूसी तौर पर यूरानस क्योंकि ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी और जदीद तौर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखता है। एक ऐसा सियारा है जो यकसर तब्दीलियाँ पैदा करता है। एक ऐसा सियारा है जो इत्तफाक़िया तौर पर भी बाज़ वाक़यात को जन्म देता है। यानी आपको ये इत्तला दी जाती है कि 4 फरवरी तक आपको जहां माली तौर पर मार्स की सपोर्ट मिलेगी, वहीं आपको 4 फरवरी तक अपनी माली ज़िंदगी में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन मामलात में थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। ख़ुसूसी तौर पर अगर आप ख़रीदारी करने की तरफ जाएं तो आपको इंटरनेट, गैजेट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदो फरोख्त में थोड़ा सा मोहतात रहकर चलना होगा। 4 फरवरी के बाद इस हवाले से आपके लिए बेहतर सूरत हाल होगी, लेकिन यूरानस आपके ज़ायचे के दौलत के घर में रहेगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या बिजली से चलने वाली अशिया की खरीदो फरोख्त में नुकसान का खदशा हो सकता है। आपका पैसा ऐसी जगहों पर लग सकता है कि आपका पैसा इन चीज़ों की मुरम्मत करने या ख़रीदारी पर लगे तो हो सकता है कि वो ज़ाया हो जाए। अनकरीब जब यूरानस बुर्ज सौर को छोड़ेगा तो बुर्ज जोज़ा में दाखिल होगा, तो आपके लिए ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई सुनहरी किस्म का दौर आ सकता है। आपको अपनी करीबी रिलेशंस, अपनी लव लाइफ, अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी, अपने सोशल ताल्लुकात के हवाले से खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो सकती हैं। यूरानस आपके ताल्लुकात के हवाले से, रिलेशन के हवाले से दिली ख्वाहिशात को पूरा करने का बाइस बनेगा। ऐसे अफराद जो स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी यूरानस का बुर्ज सौर को छोड़ना अनकरीब आपकी तालीमी ज़िंदगी में, आपकी एजुकेशनल लाइफ में मुस्बत तब्दीलियों का बाइस बनेगा और आपको अपनी इल्मी ज़िंदगी में इजाफा महसूस होगा। अलबत्ता 30 जनवरी तक आपके लिए ये एक ऐसा सिनेरियो है कि जिसमें अगर आप अपनी दौलत को मुस्बत अंदाज में खर्च करें, तो अपने माली मामलात को बेहतर अंदाज में टैकल करें। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से कोई स्टेप लेना चाहें तो मार्स आपको मुकम्मल तौर पर मदद फराहम करेगा। मार्स के नजरात आपके ज़ायचे के 8वें घर पर यानी आपकी ससुराली ज़िंदगी और आपके नए आगाज़ के घर पर साध होंगी, जिसे यूं कहा जा सकता है कि आप किसी नए आगाज़ की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो और अपनी ससुराली ज़िंदगी को धर्म भरम देखते हैं तो 30 जनवरी को वो वक्त है जो आप इन मामलात को दुरुस्त करते हुए नजर आ सकते हैं। 25 जनवरी को वीनस आपके ज़ायचे के 11वें घर में दाखिल होगा, जो तुर्रा की हालत में कमज़ोर हालत में होगा, लेकिन 24-25 दिन गुजारने के बाद वीनस पाइसिस ज़ोडिक साइन में अपने शर्फ पर चला जाएगा।
تو فروری میں آپ کے لیے ایک ایسا سینیریو بن سکتا ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر اپنی روحانی زندگی میں بہتری محسوس کریں یا اپنی روحانی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ایفرٹس کرتے ہوئے نظر آئیں، یا آپ شکوک و شبہات اور خود کو تھوڑا آزاد محسوس کریں۔ آپ کو اپنے جذبات کے اظہار کا بھی فیبروری میں وینس کے شرف کے دوران آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں جوپیٹر کا ریٹروگریڈ جنوری اور فروری دونوں منتھس میں ظاہر رہے گا، جو آپ کو آپ کی خاندانی زندگی یا آپ کی فیملی لائف میں تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ دے سکتا ہے اور مس کمیونیکیشن دے سکتا ہے۔ اپنے گھر پر اپنی فیملی پر آپ کی توجہ تھوڑی کم ہو سکتی ہے، البتہ 30 جنوری تک آپ کے لیے یہ ایک شاندار وقت ہے جس میں آپ بڑی غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ خواب جو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کینسر زوڈک سائن یعنی برج سرطان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے نئے سال کا آغاز یعنی 2026 کی ابتدا میں کیسی ایسٹرولوجیکل تبدیلیاں رقو پذیر ہونے والی ہیں، اور اب 2026 میں آنے والے دنوں میں جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اپنی زندگی میں کیسے بدلاؤ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سال آپ کی زندگی میں ایسی خوشیوں کا باعث بن سکتا ہے، ان میں بڑے سیاروں میں سے کئی سیاروں کی انرجیز آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگی، اور کن انرجیز سے آپ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا زوڈک سائن کینسر ہے اور آپ اپنی ہوروسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، 2026 کی ابتدا آپ کے لیے خاصی ہیپینس لانے والی ہوگی۔ خصوصی طور پر آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں مثبت انرجیز کا سامنا رہے گا۔ 23 جنوری تک مارس کی انرجیز پازیٹیو ہونے سے آپ اپنی پروفیشنل لائف میں نوکری وغیرہ کے معاملات میں بہتری دیکھیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کی سچویشن تھوڑی بدل سکتی ہے۔ 30 جنوری کو مارس کا شرف آپ کو کاروباری زندگی میں بہتری کے ساتھ ساتھ آپ کو مالی طور پر بھی بہتری عطا کرے گا، یعنی فائنینشیل طور پر بھی آپ کو اسٹرینتھن اور اسٹرانگ کرے گا۔ 30 جنوری تک آپ کے لیے ایسے دن ہیں جب آپ روحانی سطح پر بڑی بلندی دیکھیں گے، روحانی سطح پر خود کو بہت زیادہ پاورفل دیکھیں گے، لیکن 26 جنوری کے بعد آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں نیپچون داخل ہو جائے گا، جو آپ کو روحانی طور پر سکون کی حالت سے باہر لا سکتا ہے۔ آپ روحانی طور پر خود کو بے چین دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے اندر غیر معمولی طور پر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اپنے عقائد اور نظریات کے حوالے سے بھی منفی قسم کی انرجیز مل سکتی ہیں۔ برج سرطان میں نیپچون کا 26 جنوری سے داخل ہونا آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے، آپ کو متنبع کرتا ہے کہ آپ کو 26 جنوری کے بعد جب تک نیپچون آپ کے اپنے برج میں ہے خاصا محتاط رہنا چاہیے۔ 26 جنوری کے بعد 4 فروری وہ دن ہوگا جب زحل بھی آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں یعنی آپ کے اپنے بروج میں انٹری کرے گا۔ یاد رہے کہ نیپچون اور زحل دونوں کے لیے آپ کے ذائچے کا پہلا گھر نیز تصور کیا جاتا ہے، جس سے آپ کو ذاتی طور پر ہو سکتا ہے ٹھوس فیصلے کرنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنی زندگی میں آپ کو اپنی شخصیت کو بہتر انداز میں پریزنٹ کرنے میں آپ کو مسائل کا سامنا ہو، آپ کی توجہ ہو سکتا ہے اپنی ذات سے ہٹ جائے، آپ اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں زیادہ گھرا ہوا محسوس کریں۔ البتہ 23 جنوری تک آپ کے لیے اچھا ہونے کی اطلاع ملتی ہے، خصوصی طور پر آپ کو صحت کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے، آپ کو پروفیشنل لائف میں نوکری روزگار وغیرہ میں مسائل ہیں تو آپ کو بآسانی ان مسائل سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں مالی طور کی بے چینیوں سے باہر نکل سکتے ہیں اور خود کو فائنینشلی طور پر مضبوط سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں 14 فروری تک یورانس کی رجت جاری رہے گی۔ یورانس کا برج ثور میں ریٹروگریڈ ہونا آپ کے لیے مالی حوالے سے نیز تصور کیا جاتا ہے، خصوصی طور پر یورانس کیونکہ آن لائن دنیا، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی اور جدید طور کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک ایسا سیارہ ہے جو یکسر تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، ایک ایسا سیارہ ہے جو اتفاقیہ طور پر بھی بعض واقعات کو جنم دیتا ہے، یعنی آپ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ 4 فروری تک آپ کو جہاں مالی طور پر مارس کی سپورٹ ملے گی، وہیں آپ کو 4 فروری تک اپنی مالی زندگی میں آن لائن ٹرانزیکشنز، آن لائن معاملات میں تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا۔ خصوصی طور پر اگر آپ خریداری کرنے کی طرف جائیں تو آپ کو انٹرنیٹ، گیجٹس، مشینری، الیکٹرانکس کی خرید و فروخت میں تھوڑا سا محتاط رہ کر چلنا ہوگا۔ 4 فروری کے بعد اس حوالے سے آپ کے لیے
बेहतर सूरत हाल होगी, लेकिन यूरानस आपके ज़ायचे के दौलत के घर में रहेगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या बिजली से चलने वाली अशिया की खरीदो फरोख्त में नुकसान का खदशा हो सकता है। आपका पैसा ऐसी जगहों पर लग सकता है कि आपका पैसा इन चीज़ों की मुरम्मत करने या ख़रीदारी पर लगे तो हो सकता है कि वो ज़ाया हो जाए। अनकरीब जब यूरानस बुर्ज सौर को छोड़ेगा तो बुर्ज जोज़ा में दाखिल होगा तो आपके लिए ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई सुनहरी किस्म का दौर आ सकता है। आपको अपनी करीबी रिलेशंस, अपनी लव लाइफ, अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी, अपने सोशल ताल्लुकात के हवाले से खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो सकती हैं। यूरानस आपके ताल्लुकात के हवाले से, रिलेशन के हवाले से दिली ख्वाहिशात को पूरा करने का बाइस बनेगा। ऐसे अफराद जो स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी यूरानस का बुर्ज सौर को छोड़ना अनकरीब आपकी तालीमी ज़िंदगी में, आपकी एजुकेशनल लाइफ में मुस्बत तब्दीलियों का बाइस बनेगा और आपको अपनी इल्मी ज़िंदगी में इजाफा महसूस होगा। अलबत्ता 30 जनवरी तक आपके लिए ये एक ऐसा सिनेरियो है कि जिसमें अगर आप अपनी दौलत को मुस्बत अंदाज में खर्च करें तो अपने माली मामलात को बेहतर अंदाज में टैकल करें। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से कोई स्टेप लेना चाहें तो मार्स आपको मुकम्मल तौर पर मदद फराहम करेगा। मार्स के नजरात आपके ज़ायचे के 8वें घर पर यानी आपकी ससुराली ज़िंदगी और आपके नए आगाज़ के घर पर साध होंगी, जिसे यूं कहा जा सकता है कि आप किसी नए आगाज की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो और अपनी ससुराली जिंदगी को धर्म भरम देखते हैं तो 30 जनवरी को वो वक्त है जो आप इन मामलात को दुरुस्त करते हुए नजर आ सकते हैं। 25 जनवरी को वीनस आपके ज़ायचे के 11वें घर में दाखिल होगा, जो तुर्रा की हालत में कमजोर हालत में होगा, लेकिन 24-25 दिन गुजारने के बाद वीनस पाइसिस ज़ोडिक साइन में अपने शर्फ पर चला जाएगा। तो फरवरी में आपके लिए एक ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि आप एक दफ़ा फिर अपनी रूहानी ज़िंदगी में बेहतरी महसूस करें या अपनी रूहानी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए एफर्ट्स करते हुए नज़र आएं, या आप शुक्र शुबात और ख़ुद को थोड़ा आज़ाद महसूस करें। आपको अपने जज्बात के इजहार का भी फरवरी में वीनस के शर्फ के दौरान आपके ज़ायचे के 4थे घर में जुपिटर का रेट्रोग्रेड जनवरी और फरवरी दोनों मंथ्स में ज़ाहिर रहेगा, जो आपको आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी या आपकी फैमिली लाइफ में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग दे सकता है और मिसकम्युनिकेशन दे सकता है। अपने घर पर, अपनी फैमिली पर आपकी तवज्जो थोड़ी कम हो सकती है। अलबत्ता 30 जनवरी तक आपके लिए ये एक शानदार वक्त है जिसमें आप बड़ी गैर मामूली कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। वो ख्वाब जो आपने देखे हुए हैं उनको पूरा कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। लियो ज़ोडिक साइन यानी बुर्ज असद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नए साल का आगाज़ यानी 2026 की इब्तिदा में कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियाँ रक़ूब-पज़ीर होने वाली हैं, और अब 2026 में आने वाले दिनों में जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा अपनी ज़िंदगी में कैसे बदलाव देख सकते हैं। ये साल आपकी ज़िंदगी में ऐसी खुशियों का बाइस बन सकता है, उनमें बड़े सियारों में से कई सियारों की एनर्जीज आपके लिए कारगर साबित होगी, और किन एनर्जीज से आप आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन लियो है और आप अपनी हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनों हज़रात, 2026 की इब्तिदा आपके लिए खासी हैप्पीनेस लाने वाली होगी। ख़ुसूसी तौर पर आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मुस्बत एनर्जीज़ का सामना रहेगा। 23 जनवरी तक मार्स की एनर्जीज पॉजिटिव होने से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नौकरी वगैरह के मामलात में बेहतरी देखेंगे, लेकिन इसके बाद आपकी सिचुएशन थोड़ी बदल सकती है। 30 जनवरी को मार्स का शर्फ आपको कारोबारी ज़िंदगी में बेहतरी के साथ साथ आपको माली तौर पर भी बेहतरी अता करेगा, यानी फाइनेंशियल तौर पर भी आपको स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग करेगा। 30 जनवरी तक आपके लिए ऐसे दिन हैं जब आप रूहानी सतह पर बड़ी बुलंदी देखेंगे, रूहानी सतह पर खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल देखेंगे। लेकिन 26 जनवरी के बाद आपके ज़ायचे के पहले घर में नेपच्यून दाखिल हो जाएगा, जो आपको रूहानी तौर पर सुकून की हालत से बाहर ला सकता है। आप रूहानी तौर पर खुद को बेचैन देख सकते हैं। आप अपने अंदर गैर मामूली तौर पर शक़ूक़ व शुबात पैदा होते हुए देख सकते हैं। आपको अपने अकायद और नज़रियात के हवाले से भी मनफी किस्म की एनर्जीज मिल सकती हैं। बुर्ज असद में नेपच्यून का 26 जनवरी से दाखिल होना आपके लिए ख़तरे की घंटी बजाता है। आपको मुतनब्बे करता है कि आपको 26 जनवरी के बाद जब तक नेपच्यून आपके अपने बुर्ज में है
خاصا محتاط رہنا چاہیے۔ 26 جنوری کے بعد 4 فروری وہ دن ہوگا جب زحل بھی آپ کے زائچے کے پہلے گھر میں یعنی آپ کے اپنے بروج میں انٹری کرے گا۔ یاد رہے کہ نیپچون اور زحل دونوں کے لیے آپ کے زائچے کا پہلا گھر نیز تصور کیا جاتا ہے، جس سے آپ کو ذاتی طور پر ہو سکتا ہے ٹھوس فیصلے کرنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنی زندگی میں آپ کو اپنی شخصیت کو بہتر انداز میں پریزنٹ کرنے میں آپ کو مسائل کا سامنا ہو، آپ کی توجہ ہو سکتا ہے اپنی ذات سے ہٹ جائے، آپ اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں زیادہ گھرا ہوا محسوس کریں۔ البتہ 23 جنوری تک آپ کے لیے اچھا ہونے کی اطلاع ملتی ہے، خصوصی طور پر آپ کو صحت کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے، آپ کو پروفیشنل لائف میں نوکری روزگار وغیرہ میں مسائل ہیں تو آپ کو بآسانی ان مسائل سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں مالی طور کی بے چینیوں سے باہر نکل سکتے ہیں اور خود کو فائنینشلی طور پر مضبوط سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے زائچے کے دوسرے گھر میں 14 فروری تک یورانس کی رجت جاری رہے گی۔ یورانس کا برج ثور میں ریٹروگریڈ ہونا آپ کے لیے مالی حوالے سے نیز تصور کیا جاتا ہے، خصوصی طور پر یورانس کیونکہ آن لائن دنیا، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی اور جدید طور کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک ایسا سیارہ ہے جو یکسر تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، ایک ایسا سیارہ ہے جو اتفاقیہ طور پر بھی بعض واقعات کو جنم دیتا ہے۔ یعنی آپ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ 4 فروری تک آپ کو جہاں مالی طور پر مارس کی سپورٹ ملے گی، وہیں آپ کو 4 فروری تک اپنی مالی زندگی میں آن لائن ٹرانزیکشنز، آن لائن معاملات میں تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا۔ خصوصی طور پر اگر آپ خریداری کرنے کی طرف جائیں تو آپ کو انٹرنیٹ، گیجٹس، مشینری، الیکٹرانکس کی خرید و فروخت میں تھوڑا سا محتاط رہ کر چلنا ہوگا۔ 4 فروری کے بعد اس حوالے سے آپ کے لیے بہتر صورتحال ہوگی، لیکن یورانس آپ کے زائچے کے دولت کے گھر میں رہے گا۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو الیکٹرانکس یا بجلی سے چلنے والی اشیاء کی خرید و فروخت میں نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا پیسہ ایسی جگہوں پہ لگ سکتا ہے کہ آپ کا پیسہ ان چیزوں کی مرمت کرنے یا خریداری پر لگے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ عنقریب جب یورانس برج ثور کو چھوڑے گا تو برج جوزہ میں داخل ہوگا تو آپ کے لیے تعلقات کے حوالے سے انتہائی سنہری قسم کا دور آ سکتا ہے۔ آپ کو اپنی قریبی ریلیشنز، اپنی لو لائف، اپنی محبت کی زندگی، اپنے سوشل تعلقات کے حوالے سے خوشخبریاں ملنا شروع ہو سکتی ہیں۔ یورانس آپ کے تعلقات کے حوالے سے، ریلیشن کے حوالے سے دلی خواہشات کو پورا کرنے کا باعث بنے گا۔ ایسے افراد جو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے لیے بھی یورانس کا برج ثور کو چھوڑنا عنقریب آپ کی تعلیمی زندگی میں، آپ کی ایجوکیشنل لائف میں مثبت تبدیلیوں کا باعث بنے گا اور آپ کو اپنی علمی زندگی میں اضافہ محسوس ہوگا۔ البتہ 30 جنوری تک آپ کے لیے یہ ایک ایسا سینیریو ہے کہ جس میں اگر آپ اپنی دولت کو مثبت انداز میں خرچ کریں تو اپنے مالی معاملات کو بہتر انداز میں ٹیکل کریں۔ اگر آپ اپنی پروفیشنل لائف کے حوالے سے کوئی سٹیپ لینا چاہیں تو مارس آپ کو مکمل طور پر مدد فراہم کرے گا۔ مارس کے نظرات آپ کے زائچے کے 8ویں گھر پر یعنی آپ کی سسرالی زندگی اور آپ کے نئے آغاز کے گھر پر ساد ہوں گی، جسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کسی نئے آغاز کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اور اپنی سسرالی زندگی کو دھرم برم دیکھتے ہیں تو 30 جنوری کو وہ وقت ہے جو آپ ان معاملات کو درست کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ 25 جنوری کو وینس آپ کے زائچے کے 11ویں گھر میں داخل ہوگا، جو ترہ کی حالت میں کمزور حالت میں ہوگا، لیکن 24-25 دن گزارنے کے بعد وینس پائسس زوڈک سائن میں اپنے شرف پر چلا جائے گا۔ تو فروری میں آپ کے لیے ایک ایسا سینیریو بن سکتا ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر اپنی روحانی زندگی میں بہتری محسوس کریں یا اپنی روحانی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ایفرٹس کرتے ہوئے نظر آئیں، یا آپ شکوک و شبہات اور خود کو تھوڑا آزاد محسوس کریں۔ آپ کو اپنے جذبات کے اظہار کا بھی فروری میں وینس کے شرف کے دوران آپ کے زائچے کے 4تھے گھر میں جوپیٹر کا ریٹروگریڈ جنوری اور فروری دونوں منتھس میں ظاہر رہے گا، جو آپ کو آپ کی خاندانی زندگی یا آپ کی فیملی لائف میں تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ دے سکتا ہے اور مس کمیونیکیشن دے سکتا ہے۔ اپنے گھر پر، اپنی فیملی پر آپ کی توجہ تھوڑی کم ہو سکتی ہے۔ البتہ 30 جنوری تک آپ کے لیے یہ ایک شاندار وقت ہے جس میں آپ بڑی غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ خواب جو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔
ورگو زوڈک سائن یعنی برج سنبلہ سے تعلق رکھنے والے خواتینوں حضرات کے لیے نئے سال کا آغاز یعنی 2026 کی ابتدا میں کیسی ایسٹرولوجیکل تبدیلیاں رقو پذیر ہونے والی ہیں اور اب 2026 میں آنے والے دنوں میں جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اپنی زندگی میں کیسے بدلاؤ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سال آپ کی زندگی میں ایسی خوشیوں کا باعث بن سکتا ہے، ان میں بڑے سیاروں میں سے کئی سیاروں کی انرجیز آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگی اور کن انرجیز سے آپ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا زوڈیک سائن ورگو ہے اور آپ اپنی ہوروسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز خواتینوں حضرات، 2026 کی ابتدا آپ کے لیے خاصی ہیپینس لانے والی ہوگی۔ خصوصی طور پر آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں مثبت انرجیز کا سامنا رہے گا۔ 23 جنوری تک مارس کی انرجیز پازیٹیو ہونے سے آپ اپنی پروفیشنل لائف میں نوکری وغیرہ کے معاملات میں بہتری دیکھیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کی سچویشن تھوڑی بدل سکتی ہے۔ 30 جنوری کو مارس کا شرف آپ کو کاروباری زندگی میں بہتری کے ساتھ ساتھ آپ کو مالی طور پر بھی بہتری عطا کرے گا، یعنی فائنینشیل طور پر بھی آپ کو اسٹرینتھن اور اسٹرانگ کرے گا۔ 30 جنوری تک آپ کے لیے ایسے دن ہیں جب آپ روحانی سطح پر بڑی بلندی دیکھیں گے، روحانی سطح پر خود کو بہت زیادہ پاورفل دیکھیں گے، لیکن 26 جنوری کے بعد آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں نیپچون داخل ہو جائے گا جو آپ کو روحانی طور پر سکون کی حالت سے باہر لا سکتا ہے۔ آپ روحانی طور پر خود کو بے چین دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے اندر غیر معمولی طور پر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اپنے عقائد اور نظریات کے حوالے سے بھی منفی قسم کی انرجیز مل سکتی ہیں۔ برج سنبلہ میں نیپچون کا 26 جنوری سے داخل ہونا آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے، آپ کو متنبع کرتا ہے کہ آپ کو 26 جنوری کے بعد جب تک نیپچون آپ کے اپنے برج میں ہے خاصا محتاط رہنا چاہیے۔ 26 جنوری کے بعد 4 فروری وہ دن ہوگا جب زحل بھی آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں یعنی آپ کے اپنے بروج میں انٹری کرے گا۔ یاد رہے کہ نیپچون اور زحل دونوں کے لیے آپ کے ذائچے کا پہلا گھر نیز تصور کیا جاتا ہے، جس سے آپ کو ذاتی طور پر ہو سکتا ہے ٹھوس فیصلے کرنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنی زندگی میں آپ کو اپنی شخصیت کو بہتر انداز میں پریزنٹ کرنے میں آپ کو مسائل کا سامنا ہو، آپ کی توجہ ہو سکتا ہے اپنی ذات سے ہٹ جائے، آپ اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں زیادہ گھرا ہوا محسوس کریں۔ البتہ 23 جنوری تک آپ کے لیے اچھا ہونے کی اطلاع ملتی ہے، خصوصی طور پر آپ کو صحت کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے، آپ کو پروفیشنل لائف میں نوکری روزگار وغیرہ میں مسائل ہیں تو آپ کو بآسانی ان مسائل سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں مالی طور کی بے چینیوں سے باہر نکل سکتے ہیں اور خود کو فائنینشلی طور پر مضبوط سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں 14 فروری تک یورانس کی رجت جاری رہے گی۔ یورانس کا برج ثور میں ریٹروگریڈ ہونا آپ کے لیے مالی حوالے سے نیز تصور کیا جاتا ہے، خصوصی طور پر یورانس کیونکہ آن لائن دنیا، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی اور جدید طور کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک ایسا سیارہ ہے جو یکسر تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، ایک ایسا سیارہ ہے جو اتفاقیہ طور پر بھی بعض واقعات کو جنم دیتا ہے، یعنی آپ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ 4 فروری تک آپ کو جہاں مالی طور پر مارس کی سپورٹ ملے گی، وہیں آپ کو 4 فروری تک اپنی مالی زندگی میں آن لائن ٹرانزیکشنز، آن لائن معاملات میں تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا۔ خصوصی طور پر اگر آپ خریداری کرنے کی طرف جائیں تو آپ کو انٹرنیٹ، گیجٹس، مشینری، الیکٹرانکس کی خرید و فروخت میں تھوڑا سا محتاط رہ کر چلنا ہوگا۔ 4 فروری کے بعد اس حوالے سے آپ کے لیے بہتر صورتحال ہوگی، لیکن یورانس آپ کے ذائچے کے دولت کے گھر میں رہے گا۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو الیکٹرانکس یا بجلی سے چلنے والی اشیاء کی خرید و فروخت میں نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا پیسہ ایسی جگہوں پہ لگ سکتا ہے کہ آپ کا پیسہ ان چیزوں کی مرمت کرنے یا خریداری پر لگے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ عنقریب جب یورانس برج ثور کو چھوڑے گا تو برج جوزہ میں داخل ہوگا تو آپ کے لیے تعلقات کے حوالے سے انتہائی سنہری قسم کا دور آ سکتا ہے۔ آپ کو اپنی قریبی ریلیشنز، اپنی لو لائف، اپنی محبت کی زندگی، اپنے سوشل تعلقات کے حوالے سے خوشخبریاں ملنا شروع ہو سکتی ہیں۔
یورانس آپ کے تعلقات کے حوالے سے، ریلیشن کے حوالے سے دلی خواہشات کو پورا کرنے کا باعث بنے گا۔ ایسے افراد جو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے لیے بھی یورانس کا برج سور کو چھوڑنا عنقریب آپ کی تعلیمی زندگی میں، آپ کی ایجوکیشنل لائف میں مثبت تبدیلیوں کا باعث بنے گا اور آپ کو اپنی علمی زندگی میں اضافہ محسوس ہوگا۔ البتہ 30 جنوری تک آپ کے لیے یہ ایک ایسا سینیریو ہے کہ جس میں اگر آپ اپنی دولت کو مثبت انداز میں خرچ کریں تو اپنے مالی معاملات کو بہتر انداز میں ٹیکل کریں۔ اگر آپ اپنی پروفیشنل لائف کے حوالے سے کوئی سٹیپ لینا چاہیں تو مارس آپ کو مکمل طور پر مدد فراہم کرے گا۔ مارس کے نظرات آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر پر یعنی آپ کی سسرالی زندگی اور آپ کے نئے آغاز کے گھر پر ساد ہوں گی، جسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کسی نئے آغاز کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اور اپنی سسرالی زندگی کو دھرم برم دیکھتے ہیں تو 30 جنوری کو وہ وقت ہے جو آپ ان معاملات کو درست کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ 25 جنوری کو وینس آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں داخل ہوگا جو ترہ کی حالت میں کمزور حالت میں ہوگا، لیکن 24-25 دن گزارنے کے بعد وینس پائسس زوڈک سائن میں اپنی شرف پر چلا جائے گا۔ تو فروری میں آپ کے لیے ایک ایسا سینیریو بن سکتا ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر اپنی روحانی زندگی میں بہتری محسوس کریں یا اپنی روحانی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ایفرٹس کرتے ہوئے نظر آئیں، یا آپ شکوک و شبہات اور خود کو تھوڑا آزاد محسوس کریں۔ آپ کو اپنے جذبات کے اظہار کا بھی فروری میں وینس کے شرف کے دوران آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر میں جوپیٹر کا ریٹروگریڈ جنوری اور فروری دونوں منتھس میں ظاہر رہے گا، جو آپ کو آپ کی خاندانی زندگی یا آپ کی فیملی لائف میں تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ دے سکتا ہے اور مس کمیونیکیشن دے سکتا ہے۔ اپنے گھر پر، اپنی فیملی پر آپ کی توجہ تھوڑی کم ہو سکتی ہے۔ البتہ 30 جنوری تک آپ کے لیے یہ ایک شاندار وقت ہے جس میں آپ بڑی غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ خواب جو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ لیبرا زوڈک سائن یعنی برج میزان سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے نئے سال کا آغاز یعنی 2026 کی ابتدا میں کیسی ایسٹرولوجیکل تبدیلیاں رقو پذیر ہونے والی ہیں، اور اب 2026 میں آنے والے دنوں میں جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اپنی زندگی میں کیسے بدلاؤ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سال آپ کی زندگی میں ایسی خوشیوں کا باعث بن سکتا ہے، ان میں بڑے سیاروں میں سے کئی سیاروں کی انرجیز آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگی، اور کن انرجیز سے آپ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا زوڈک سائن لیبرا ہے اور آپ اپنی ہوروسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، 2026 کی ابتدا آپ کے لیے خاصی ہیپینس لانے والی ہوگی۔ خصوصی طور پر آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں مثبت انرجیز کا سامنا رہے گا۔ 23 جنوری تک مارس کی انرجیز پازیٹیو ہونے سے آپ اپنی پروفیشنل لائف میں نوکری وغیرہ کے معاملات میں بہتری دیکھیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کی سچویشن تھوڑی بدل سکتی ہے۔ 30 جنوری کو مارس کا شرف آپ کو کاروباری زندگی میں بہتری کے ساتھ ساتھ آپ کو مالی طور پر بھی بہتری عطا کرے گا، یعنی فائنینشیل طور پر بھی آپ کو اسٹرینتھن اور اسٹرانگ کرے گا۔ 30 جنوری تک آپ کے لیے ایسے دن ہیں جب آپ روحانی سطح پر بڑی بلندی دیکھیں گے، روحانی سطح پر خود کو بہت زیادہ پاورفل دیکھیں گے، لیکن 26 جنوری کے بعد آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں نیپچون داخل ہو جائے گا جو آپ کو روحانی طور پر سکون کی حالت سے باہر لا سکتا ہے۔ آپ روحانی طور پر خود کو بے چین دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے اندر غیر معمولی طور پر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اپنے عقائد اور نظریات کے حوالے سے بھی منفی قسم کی انرجیز مل سکتی ہیں۔ برج میزان میں نیپچون کا 26 جنوری سے داخل ہونا آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے، آپ کو متنبع کرتا ہے کہ آپ کو 26 جنوری کے بعد جب تک نیپچون آپ کے اپنے برج میں ہے خاصا محتاط رہنا چاہیے۔ 26 جنوری کے بعد 4 فروری وہ دن ہوگا جب زحل بھی آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں یعنی آپ کے اپنے بروج میں انٹری کرے گا۔ یاد رہے کہ نیپچون اور زحل دونوں کے لیے آپ کے ذائچے کا پہلا گھر نیز تصور کیا جاتا ہے، جس سے آپ کو ذاتی طور پر ہو سکتا ہے ٹھوس فیصلے کرنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنی زندگی میں آپ کو اپنی شخصیت کو بہتر انداز میں پریزنٹ کرنے میں آپ کو مسائل کا سامنا ہو، آپ کی توجہ ہو سکتا ہے اپنی ذات سے ہٹ جائے، آپ اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں زیادہ گھرا ہوا محسوس کریں۔ البتہ 23 جنوری تک آپ کے لیے اچھا ہونے کی اطلاع ملتی ہے،
خصوصی طور پر آپ کو صحت کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے، آپ کو پروفیشنل لائف میں نوکری روزگار وغیرہ میں مسائل ہیں تو آپ کو بآسانی ان مسائل سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں مالی طور کی بے چینیوں سے باہر نکل سکتے ہیں اور خود کو فائنینشلی طور پر مضبوط سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں 14 فروری تک یورانس کی رجت جاری رہے گی۔ یورانس کا برج ثور میں ریٹروگریڈ ہونا آپ کے لیے مالی حوالے سے نیز تصور کیا جاتا ہے، خصوصی طور پر یورانس کیونکہ آن لائن دنیا، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی اور جدید طور کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک ایسا سیارہ ہے جو یکسر تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، ایک ایسا سیارہ ہے جو اتفاقیہ طور پر بھی بعض واقعات کو جنم دیتا ہے۔ یعنی آپ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ 4 فروری تک آپ کو جہاں مالی طور پر مارس کی سپورٹ ملے گی، وہیں آپ کو 4 فروری تک اپنی مالی زندگی میں آن لائن ٹرانزیکشنز، آن لائن معاملات میں تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا۔ خصوصی طور پر اگر آپ خریداری کرنے کی طرف جائیں تو آپ کو انٹرنیٹ، گیجٹس، مشینری، الیکٹرانکس کی خرید و فروخت میں تھوڑا سا محتاط رہ کر چلنا ہوگا۔ 4 فروری کے بعد اس حوالے سے آپ کے لیے بہتر صورتحال ہوگی، لیکن یورانس آپ کے ذائچے کے دولت کے گھر میں رہے گا۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو الیکٹرانکس یا بجلی سے چلنے والی اشیاء کی خرید و فروخت میں نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا پیسہ ایسی جگہوں پہ لگ سکتا ہے کہ آپ کا پیسہ ان چیزوں کی مرمت کرنے یا خریداری پر لگے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ عنقریب جب یورانس برج ثور کو چھوڑے گا تو برج جوزہ میں داخل ہوگا تو آپ کے لیے تعلقات کے حوالے سے انتہائی سنہری قسم کا دور آ سکتا ہے۔ آپ کو اپنی قریبی ریلیشنز، اپنی لو لائف، اپنی محبت کی زندگی، اپنے سوشل تعلقات کے حوالے سے خوشخبریاں ملنا شروع ہو سکتی ہیں۔ یورانس آپ کے تعلقات کے حوالے سے، ریلیشن کے حوالے سے دلی خواہشات کو پورا کرنے کا باعث بنے گا۔ ایسے افراد جو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے لیے بھی یورانس کا برج ثور کو چھوڑنا عنقریب آپ کی تعلیمی زندگی میں، آپ کی ایجوکیشنل لائف میں مثبت تبدیلیوں کا باعث بنے گا اور آپ کو اپنی علمی زندگی میں اضافہ محسوس ہوگا۔ البتہ 30 جنوری تک آپ کے لیے یہ ایک ایسا سینیریو ہے کہ جس میں اگر آپ اپنی دولت کو مثبت انداز میں خرچ کریں تو اپنے مالی معاملات کو بہتر انداز میں ٹیکل کریں۔ اگر آپ اپنی پروفیشنل لائف کے حوالے سے کوئی سٹیپ لینا چاہیں تو مارس آپ کو مکمل طور پر مدد فراہم کرے گا۔ مارس کے نظرات آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر پر، یعنی آپ کی سسرالی زندگی اور آپ کے نئے آغاز کے گھر پر ساد ہوں گی، جسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کسی نئے آغاز کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اور اپنی سسرالی زندگی کو دھرم برم دیکھتے ہیں تو 30 جنوری کو وہ وقت ہے جو آپ ان معاملات کو درست کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ 25 جنوری کو وینس آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں داخل ہوگا، جو ترہ کی حالت میں کمزور حالت میں ہوگا، لیکن 24-25 دن گزارنے کے بعد وینس پائسس زوڈک سائن میں اپنی شرف پر چلا جائے گا۔ تو فروری میں آپ کے لیے ایک ایسا سینیریو بن سکتا ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر اپنی روحانی زندگی میں بہتری محسوس کریں، یا اپنی روحانی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ایفرٹس کرتے ہوئے نظر آئیں، یا آپ شکوک و شبہات اور خود کو تھوڑا آزاد محسوس کریں۔ آپ کو اپنے جذبات کے اظہار کا بھی فروری میں وینس کے شرف کے دوران آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر میں جوپیٹر کا ریٹروگریڈ جنوری اور فروری دونوں منتھس میں ظاہر رہے گا، جو آپ کو آپ کی خاندانی زندگی یا آپ کی فیملی لائف میں تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ دے سکتا ہے اور مس کمیونیکیشن دے سکتا ہے۔ اپنے گھر پر، اپنی فیملی پر آپ کی توجہ تھوڑی کم ہو سکتی ہے۔ البتہ 30 جنوری تک آپ کے لیے یہ ایک شاندار وقت ہے جس میں آپ بڑی غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ خواب جو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اسکارپیو زوڈک سائن یعنی برج عقرب سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے نئے سال کا آغاز یعنی 2026 کی ابتدا میں کیسی ایسٹرولوجیکل تبدیلیاں رقو پذیر ہونے والی ہیں، اور اب 2026 میں آنے والے دنوں میں جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اپنی زندگی میں کیسے بدلاؤ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سال آپ کی زندگی میں ایسی خوشیوں کا باعث بن سکتا ہے، ان میں بڑے سیاروں میں سے کئی سیاروں کی انرجیز آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگی، اور کن انرجیز سے آپ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ مستفیض ہو سکتے ہیں۔
اگر آپ کا زوڈیک سائن اسکارپیو ہے اور آپ اپنی ہوروسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، 2026 کی ابتدا آپ کے لیے خاصی ہیپینس لانے والی ہوگی۔ خصوصی طور پر آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں مثبت انرجیز کا سامنا رہے گا۔ 23 جنوری تک مارس کی انرجیز پازیٹیو ہونے سے آپ اپنی پروفیشنل لائف میں نوکری وغیرہ کے معاملات میں بہتری دیکھیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کی سچویشن تھوڑی بدل سکتی ہے۔ 30 جنوری کو مارس کا شرف آپ کو کاروباری زندگی میں بہتری کے ساتھ ساتھ آپ کو مالی طور پر بھی بہتری عطا کرے گا، یعنی فائنینشیل طور پر بھی آپ کو اسٹرینتھن اور اسٹرانگ کرے گا۔ 30 جنوری تک آپ کے لیے ایسے دن ہیں جب آپ روحانی سطح پر بڑی بلندی دیکھیں گے، روحانی سطح پر خود کو بہت زیادہ پاورفل دیکھیں گے، لیکن 26 جنوری کے بعد آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں نیپچون داخل ہو جائے گا، جو آپ کو روحانی طور پر سکون کی حالت سے باہر لا سکتا ہے۔ آپ روحانی طور پر خود کو بے چین دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے اندر غیر معمولی طور پر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اپنے عقائد اور نظریات کے حوالے سے بھی منفی قسم کی انرجیز مل سکتی ہیں۔ برج عقرب میں نیپچون کا 26 جنوری سے داخل ہونا آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے، آپ کو متنبع کرتا ہے کہ آپ کو 26 جنوری کے بعد جب تک نیپچون آپ کے اپنے برج میں ہے خاصا محتاط رہنا چاہیے۔ 26 جنوری کے بعد 4 فروری وہ دن ہوگا جب زحل بھی آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں یعنی آپ کے اپنے بروج میں انٹری کرے گا۔ یاد رہے کہ نیپچون اور زحل دونوں کے لیے آپ کے ذائچے کا پہلا گھر نیز تصور کیا جاتا ہے، جس سے آپ کو ذاتی طور پر ہو سکتا ہے ٹھوس فیصلے کرنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنی زندگی میں آپ کو اپنی شخصیت کو بہتر انداز میں پریزنٹ کرنے میں آپ کو مسائل کا سامنا ہو، آپ کی توجہ ہو سکتا ہے اپنی ذات سے ہٹ جائے، آپ اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں زیادہ گھرا ہوا محسوس کریں۔ البتہ 23 جنوری تک آپ کے لیے اچھا ہونے کی اطلاع ملتی ہے، خصوصی طور پر آپ کو صحت کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے، آپ کو پروفیشنل لائف میں نوکری روزگار وغیرہ میں مسائل ہیں تو آپ کو بآسانی ان مسائل سے چھٹکارا مل سکتا ہے، آپ اپنی زندگی میں مالی طور کی بے چینیوں سے باہر نکل سکتے ہیں اور خود کو فائنینشلی طور پر مضبوط سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں 14 فروری تک یورانس کی رجت جاری رہے گی۔ یورانس کا برج ثور میں ریٹروگریڈ ہونا آپ کے لیے مالی حوالے سے نیز تصور کیا جاتا ہے، خصوصی طور پر یورانس کیونکہ آن لائن دنیا، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی اور جدید طور کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک ایسا سیارہ ہے جو یکسر تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، ایک ایسا سیارہ ہے جو اتفاقیہ طور پر بھی بعض واقعات کو جنم دیتا ہے، یعنی آپ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ 4 فروری تک آپ کو جہاں مالی طور پر مارس کی سپورٹ ملے گی، وہیں آپ کو 4 فروری تک اپنی مالی زندگی میں آن لائن ٹرانزیکشنز، آن لائن معاملات میں تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا، خصوصی طور پر اگر آپ خریداری کرنے کی طرف جائیں تو آپ کو انٹرنیٹ، گیجٹس، مشینری، الیکٹرانکس کی خرید و فروخت میں تھوڑا سا محتاط رہ کر چلنا ہوگا۔ 4 فروری کے بعد اس حوالے سے آپ کے لیے بہتر صورتحال ہوگی، لیکن یورانس آپ کے ذائچے کے دولت کے گھر میں رہے گا۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو الیکٹرانکس یا بجلی سے چلنے والی اشیاء کی خرید و فروخت میں نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے، آپ کا پیسہ ایسی جگہوں پہ لگ سکتا ہے کہ آپ کا پیسہ ان چیزوں کی مرمت کرنے یا خریداری پر لگے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ عنقریب جب یورانس برج ثور کو چھوڑے گا تو برج جوزہ میں داخل ہوگا تو آپ کے لیے تعلقات کے حوالے سے انتہائی سنہری قسم کا دور آ سکتا ہے۔ آپ کو اپنی قریبی ریلیشنز، اپنی لو لائف، اپنی محبت کی زندگی، اپنے سوشل تعلقات کے حوالے سے خوشخبریاں ملنا شروع ہو سکتی ہیں۔ یورانس آپ کے تعلقات کے حوالے سے، ریلیشن کے حوالے سے دلی خواہشات کو پورا کرنے کا باعث بنے گا۔ ایسے افراد جو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے لیے بھی یورانس کا برج ثور کو چھوڑنا عنقریب آپ کی تعلیمی زندگی میں، آپ کی ایجوکیشنل لائف میں مثبت تبدیلیوں کا باعث بنے گا اور آپ کو اپنی علمی زندگی میں اضافہ محسوس ہوگا۔ البتہ 30 جنوری تک آپ کے لیے یہ ایک ایسا سینیریو ہے کہ جس میں آپ
اگر آپ اپنی دولت کو مثبت انداز میں خرچ کریں تو اپنے مالی معاملات کو بہتر انداز میں ٹیکل کریں۔ اگر آپ اپنی پروفیشنل لائف کے حوالے سے کوئی سٹیپ لینا چاہیں تو مارس آپ کو مکمل طور پر مدد فراہم کرے گا۔ مارس کے نظرات آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر پر یعنی آپ کی سسرالی زندگی اور آپ کے نئے آغاز کے گھر پر صاد ہوں گی، جسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کسی نئے آغاز کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اور اپنی سسرالی زندگی کو دھرم برم دیکھتے ہیں تو 30 جنوری کو وہ وقت ہے جو آپ ان معاملات کو درست کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ 25 جنوری کو وینس آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں داخل ہوگا جو ترہ کی حالت میں کمزور حالت میں ہوگا، لیکن 24-25 دن گزارنے کے بعد وینس پائسس زوڈک سائن میں اپنے شرف پر چلا جائے گا۔ تو فروری میں آپ کے لیے ایک ایسا سینیریو بن سکتا ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر اپنی روحانی زندگی میں بہتری محسوس کریں یا اپنی روحانی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ایفرٹس کرتے ہوئے نظر آئیں، یا آپ شکوک و شبہات اور خود کو تھوڑا آزاد محسوس کریں۔ آپ کو اپنے جذبات کے اظہار کا بھی فروری میں وینس کے شرف کے دوران آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر میں جوپیٹر کا ریٹروگریڈ جنوری اور فروری دونوں منتھس میں ظاہر رہے گا، جو آپ کو آپ کی خاندانی زندگی یا آپ کی فیملی لائف میں تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ دے سکتا ہے اور مس کمیونیکیشن دے سکتا ہے۔ اپنے گھر پر اپنی فیملی پر آپ کی توجہ تھوڑی کم ہو سکتی ہے، البتہ 30 جنوری تک آپ کے لیے یہ ایک شاندار وقت ہے جس میں آپ بڑی غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ خواب جو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ سیجیٹیریس زوڈک سائن یعنی برج قوس سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے نئے سال کا آغاز یعنی 2026 کی ابتدا میں کیسی ایسٹرولوجیکل تبدیلیاں رقو پذیر ہونے والی ہیں، اور اب 2026 میں آنے والے دنوں میں جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اپنی زندگی میں کیسے بدلاؤ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سال آپ کی زندگی میں ایسی خوشیوں کا باعث بن سکتا ہے، ان میں بڑے سیاروں میں سے کئی سیاروں کی انرجیز آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگی، اور کن انرجیز سے آپ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا زوڈک سائن سیجیٹیریس ہے اور آپ اپنی ہوروسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، 2026 کی ابتدا آپ کے لیے خاصی ہیپینس لانے والی ہوگی۔ خصوصی طور پر آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں مثبت انرجیز کا سامنا رہے گا۔ 23 جنوری تک مارس کی انرجیز پازیٹیو ہونے سے آپ اپنی پروفیشنل لائف میں نوکری وغیرہ کے معاملات میں بہتری دیکھیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کی سچویشن تھوڑی بدل سکتی ہے۔ 30 جنوری کو مارس کا شرف آپ کو کاروباری زندگی میں بہتری کے ساتھ ساتھ آپ کو مالی طور پر بھی بہتری عطا کرے گا، یعنی فائنینشیل طور پر بھی آپ کو اسٹرینتھن اور اسٹرانگ کرے گا۔ 30 جنوری تک آپ کے لیے ایسے دن ہیں جب آپ روحانی سطح پر بڑی بلندی دیکھیں گے، روحانی سطح پر خود کو بہت زیادہ پاورفل دیکھیں گے، لیکن 26 جنوری کے بعد آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں نیپچون داخل ہو جائے گا جو آپ کو روحانی طور پر سکون کی حالت سے باہر لا سکتا ہے۔ آپ روحانی طور پر خود کو بے چین دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے اندر غیر معمولی طور پر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اپنے عقائد اور نظریات کے حوالے سے بھی منفی قسم کی انرجیز مل سکتی ہیں۔ برج قوس میں نیپچون کا 26 جنوری سے داخل ہونا آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے، آپ کو متنبع کرتا ہے کہ آپ کو 26 جنوری کے بعد جب تک نیپچون آپ کے اپنے برج میں ہے خاصا محتاط رہنا چاہیے۔ 26 جنوری کے بعد 4 فروری وہ دن ہوگا جب زحل بھی آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں یعنی آپ کے اپنے بروج میں انٹری کرے گا۔ یاد رہے کہ نیپچون اور زحل دونوں کے لیے آپ کے ذائچے کا پہلا گھر نیز تصور کیا جاتا ہے، جس سے آپ کو ذاتی طور پر ہو سکتا ہے ٹھوس فیصلے کرنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنی زندگی میں آپ کو اپنی شخصیت کو بہتر انداز میں پریزنٹ کرنے میں آپ کو مسائل کا سامنا ہو، آپ کی توجہ ہو سکتا ہے اپنی ذات سے ہٹ جائے، آپ اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں زیادہ گھرا ہوا محسوس کریں۔ البتہ 23 جنوری تک آپ کے لیے اچھا ہونے کی اطلاع ملتی ہے، خصوصی طور پر آپ کو صحت کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے، آپ کو پروفیشنل لائف میں نوکری روزگار وغیرہ میں مسائل ہیں تو آپ کو بآسانی ان مسائل سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں مالی طور کی بے چینیوں سے باہر نکل سکتے ہیں اور خود کو فائنینشلی طور پر مضبوط سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں 14 فروری تک یورانس کی رجت جاری رہے گی۔ یورانس کا برج ثور میں ریٹروگریڈ ہونا آپ کے لیے مالی حوالے سے نیز تصور کیا جاتا ہے،
خصوصی طور پر یورانس، کیونکہ آن لائن دنیا، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی اور جدید طور کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک ایسا سیارہ ہے جو یکسر تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، ایک ایسا سیارہ ہے جو اتفاقیہ طور پر بھی بعض واقعات کو جنم دیتا ہے۔ یعنی آپ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ 4 فروری تک آپ کو جہاں مالی طور پر مارس کی سپورٹ ملے گی، وہیں آپ کو 4 فروری تک اپنی مالی زندگی میں آن لائن ٹرانزیکشنز، آن لائن معاملات میں تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا۔ خصوصی طور پر اگر آپ خریداری کرنے کی طرف جائیں تو آپ کو انٹرنیٹ، گیجٹس، مشینری، الیکٹرانکس کی خرید و فروخت میں تھوڑا سا محتاط رہ کر چلنا ہوگا۔ 4 فروری کے بعد اس حوالے سے آپ کے لیے بہتر صورتحال ہوگی، لیکن یورانس آپ کے ذائچے کے دولت کے گھر میں رہے گا۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو الیکٹرانکس یا بجلی سے چلنے والی اشیاء کی خرید و فروخت میں نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا پیسہ ایسی جگہوں پہ لگ سکتا ہے کہ آپ کا پیسہ ان چیزوں کی مرمت کرنے یا خریداری پر لگے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ عنقریب جب یورانس برج ثور کو چھوڑے گا تو برج جوزہ میں داخل ہوگا تو آپ کے لیے تعلقات کے حوالے سے انتہائی سنہری قسم کا دور آ سکتا ہے۔ آپ کو اپنی قریبی ریلیشنز، اپنی لو لائف، اپنی محبت کی زندگی، اپنے سوشل تعلقات کے حوالے سے خوشخبریاں ملنا شروع ہو سکتی ہیں۔ یورانس آپ کے تعلقات کے حوالے سے، ریلیشن کے حوالے سے دلی خواہشات کو پورا کرنے کا باعث بنے گا۔ ایسے افراد جو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے لیے بھی یورانس کا برج ثور کو چھوڑنا عنقریب آپ کی تعلیمی زندگی میں، آپ کی ایجوکیشنل لائف میں مثبت تبدیلیوں کا باعث بنے گا اور آپ کو اپنی علمی زندگی میں اضافہ محسوس ہوگا۔ البتہ 30 جنوری تک آپ کے لیے یہ ایک ایسا سینیریو ہے کہ جس میں اگر آپ اپنی دولت کو مثبت انداز میں خرچ کریں تو اپنے مالی معاملات کو بہتر انداز میں ٹیکل کریں۔ اگر آپ اپنی پروفیشنل لائف کے حوالے سے کوئی سٹیپ لینا چاہیں تو مارس آپ کو مکمل طور پر مدد فراہم کرے گا۔ مارس کے نظرات آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر پر، یعنی آپ کی سسرالی زندگی اور آپ کے نئے آغاز کے گھر پر ساد ہوں گی، جسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کسی نئے آغاز کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اور اپنی سسرالی زندگی کو دھرم برم دیکھتے ہیں تو 30 جنوری کو وہ وقت ہے جو آپ ان معاملات کو درست کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ 25 جنوری کو وینس آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں داخل ہوگا، جو ترہ کی حالت میں کمزور حالت میں ہوگا، لیکن 24-25 دن گزارنے کے بعد وینس پائسس زوڈک سائن میں اپنے شرف پر چلا جائے گا۔ تو فروری میں آپ کے لیے ایک ایسا سینیریو بن سکتا ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر اپنی روحانی زندگی میں بہتری محسوس کریں، یا اپنی روحانی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ایفرٹس کرتے ہوئے نظر آئیں، یا آپ شکوک و شبہات اور خود کو تھوڑا آزاد محسوس کریں۔ آپ کو اپنے جذبات کے اظہار کا بھی فروری میں وینس کے شرف کے دوران آپ کے ذائچے کے 4تھے گھر میں جوپیٹر کا ریٹروگریڈ جنوری اور فروری دونوں منتھس میں ظاہر رہے گا، جو آپ کو آپ کی خاندانی زندگی یا آپ کی فیملی لائف میں تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ دے سکتا ہے اور مس کمیونیکیشن دے سکتا ہے۔ اپنے گھر پر، اپنی فیملی پر آپ کی توجہ تھوڑی کم ہو سکتی ہے۔ البتہ 30 جنوری تک آپ کے لیے یہ ایک شاندار وقت ہے جس میں آپ بڑی غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ خواب جو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کیپریکون زوڈک سائن یعنی برج جدی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے نئے سال کا آغاز یعنی 2026 کی ابتدا میں کیسی ایسٹرولوجیکل تبدیلیاں رقو پذیر ہونے والی ہیں، اور اب 2026 میں آنے والے دنوں میں جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اپنی زندگی میں کیسے بدلاؤ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سال آپ کی زندگی میں ایسی خوشیوں کا باعث بن سکتا ہے، ان میں بڑے سیاروں میں سے کئی سیاروں کی انرجیز آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگی، اور کن انرجیز سے آپ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا زوڈک سائن کیپریکون ہے اور آپ اپنی ہوروسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، 2026 کی ابتدا آپ کے لیے خاصی ہیپینس لانے والی ہوگی۔ خصوصی طور پر آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں مثبت انرجیز کا سامنا رہے گا۔ 23 جنوری تک مارس کی انرجیز پازیٹیو ہونے سے آپ اپنی پروفیشنل لائف میں، نوکری وغیرہ کے معاملات میں بہتری دیکھیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کی سچویشن تھوڑی بدل سکتی ہے۔
30 जनवरी को मार्स का शर्फ आपको कारोबारी ज़िंदगी में बेहतरी के साथ साथ आपको माली तौर पर भी बेहतरी अता करेगा, यानी फाइनेंशियल तौर पर भी आपको स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग करेगा। 30 जनवरी तक आपके लिए ऐसे दिन हैं जब आप रूहानी सतह पर बड़ी बुलंदी देखेंगे, रूहानी सतह पर खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल देखेंगे। लेकिन 26 जनवरी के बाद आपके ज़ायचे के पहले घर में नेपच्यून दाखिल हो जाएगा, जो आपको रूहानी तौर पर सुकून की हालत से बाहर ला सकता है। आप रूहानी तौर पर खुद को बेचैन देख सकते हैं। आप अपने अंदर गैर मामूली तौर पर शकूक व शुबात पैदा होते हुए देख सकते हैं। आपको अपने अकायद और नज़रियात के हवाले से भी मनफी किस्म की एनर्जीज मिल सकती हैं। बुर्ज जद्दी में नेपच्यून का 26 जनवरी से दाखिल होना आपके लिए ख़तरे की घंटी बजाता है। आपको मुतनब्बे करता है कि आपको 26 जनवरी के बाद जब तक नेपच्यून आपके अपने बुर्ज में है खासा मोहतात रहना चाहिए। 26 जनवरी के बाद 4 फरवरी वो दिन होगा जब ज़ोहल भी आपके ज़ायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुरूज में एंट्री करेगा। याद रहे कि नेपच्यून और ज़ोहल दोनों के लिए आपके ज़ायचे का पहला घर नैस तस्वुर किया जाता है, जिससे आपको ज़ाती तौर पर हो सकता है ठोस फैसले करने में मसाइल का सामना करना पड़े। अपनी ज़िंदगी में आपको अपनी शख्सियत को बेहतर अंदाज में प्रेजेंट करने में आपको मसाइल का सामना हो। आपकी तवज्जो हो सकता है अपनी ज़ात से हट जाए। आप अपने आप को दुनियावी मामलात में ज़्यादा घिरा हुआ महसूस करें। अलबत्ता 23 जनवरी तक आपके लिए अच्छा होने की इतला मिलती है, ख़ुसूसी तौर पर आपको सेहत के हवाले से। अगर कोई परेशानी है, आपको प्रोफेशनल लाइफ में नौकरी रोज़गार वगैरह में मसाइल हैं, तो आपको बआसानी इन मसाइल से छुटकारा मिल सकता है। आप अपनी ज़िंदगी में माली तौर की बेचैनियों से बाहर निकल सकते हैं और ख़ुद को फाइनेंशियली तौर पर मजबूत समझ सकते हैं। आपके ज़ायचे के दूसरे घर में 14 फरवरी तक यूरानस की रुज्जत जारी रहेगी। यूरानस का बुर्ज सौर में रेट्रोग्रेड होना आपके लिए माली हवाले से नैस तस्वुर किया जाता है, ख़ुसूसी तौर पर यूरानस, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट टेक्नोलॉजी और जदीद तौर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखता है। एक ऐसा सियारा है जो यकसर तब्दीलियाँ पैदा करता है। एक ऐसा सियारा है जो इत्तफाक़िया तौर पर भी बाज़ वाक़यात को जन्म देता है। यानी आपको ये इत्तला दी जाती है कि 4 फरवरी तक आपको जहां माली तौर पर मार्स की सपोर्ट मिलेगी, वहीं आपको 4 फरवरी तक अपनी माली ज़िंदगी में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, ऑनलाइन मामलात में थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। ख़ुसूसी तौर पर अगर आप ख़रीदारी करने की तरफ जाएं तो आपको इंटरनेट, गैजेट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स की खरीदो फरोख्त में थोड़ा सा मोहतात रहकर चलना होगा। 4 फरवरी के बाद इस हवाले से आपके लिए बेहतर सूरत हाल होगी, लेकिन यूरानस आपके ज़ायचे के दौलत के घर में रहेगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या बिजली से चलने वाली अशिया की खरीदो फरोख्त में नुकसान का खदशा हो सकता है। आपका पैसा ऐसी जगहों पर लग सकता है कि आपका पैसा इन चीज़ों की मुरम्मत करने या ख़रीदारी पर लगे तो हो सकता है कि वो ज़ाया हो जाए। अनकरीब जब यूरानस बुर्ज सौर को छोड़ेगा तो बुर्ज जोज़ा में दाखिल होगा, तो आपके लिए ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई सुनहरी किस्म का दौर आ सकता है। आपको अपनी करीबी रिलेशंस, अपनी लव लाइफ, अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी, अपने सोशल ताल्लुकात के हवाले से खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो सकती हैं। यूरानस आपके ताल्लुकात के हवाले से, रिलेशन के हवाले से दिली ख्वाहिशात को पूरा करने का बाइस बनेगा। ऐसे अफराद जो स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी यूरानस का बुर्ज सौर को छोड़ना अनकरीब आपकी तालीमी ज़िंदगी में, आपकी एजुकेशनल लाइफ में मुस्बत तब्दीलियों का बाइस बनेगा और आपको अपनी इल्मी ज़िंदगी में इजाफा महसूस होगा। अलबत्ता 30 जनवरी तक आपके लिए ये एक ऐसा सिनेरियो है कि जिसमें अगर आप अपनी दौलत को मुस्बत अंदाज में खर्च करें, तो अपने माली मामलात को बेहतर अंदाज में टैकल करें। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से कोई स्टेप लेना चाहें तो मार्स आपको मुकम्मल तौर पर मदद फराहम करेगा। मार्स के नजरात आपके ज़ायचे के 8वें घर पर यानी आपकी ससुराली ज़िंदगी और आपके नए आगाज़ के घर पर साध होंगी, जिसे यूं कहा जा सकता है कि आप किसी नए आगाज़ की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो और अपनी ससुराली ज़िंदगी को धर्म भरम देखते हैं तो 30 जनवरी को वो वक्त है जो आप इन मामलात को दुरुस्त करते हुए नजर आ सकते हैं। 25 जनवरी को वीनस आपके ज़ायचे के 11वें घर में दाखिल होगा, जो तुर्रा की हालत में कमज़ोर हालत में होगा, लेकिन 24-25 दिन गुजारने के बाद वीनस पाइसिस ज़ोडिक साइन में अपने शर्फ पर चला जाएगा। तो फरवरी में आपके लिए एक ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि आप एक दफ़ा फिर अपनी रूहानी ज़िंदगी में बेहतरी महसूस करें,
یا اپنی روحانی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ایفرٹس کرتے ہوئے نظر آئیں، یا آپ شکوک و شبہات اور خود کو تھوڑا آزاد محسوس کریں۔ آپ کو اپنے جذبات کے اظہار کا بھی فیبروری میں وینس کے شرف کے دوران آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں جوپیٹر کا ریٹروگریڈ جنوری اور فروری دونوں منتھس میں ظاہر رہے گا، جو آپ کو آپ کی خاندانی زندگی یا آپ کی فیملی لائف میں تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ دے سکتا ہے اور مس کمیونیکیشن دے سکتا ہے۔ اپنے گھر پر اپنی فیملی پر آپ کی توجہ تھوڑی کم ہو سکتی ہے، البتہ 30 جنوری تک آپ کے لیے یہ ایک شاندار وقت ہے جس میں آپ بڑی غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ خواب جو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ایکویریس زوڈک سائن یعنی برج دلوں سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے نئے سال کا آغاز یعنی 2026 کی ابتدا میں کیسی ایسٹرولوجیکل تبدیلیاں رقو پذیر ہونے والی ہیں، اور اب 2026 میں آنے والے دنوں میں جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اپنی زندگی میں کیسے بدلاؤ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سال آپ کی زندگی میں ایسی خوشیوں کا باعث بن سکتا ہے، ان میں بڑے سیاروں میں سے کئی سیاروں کی انرجیز آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگی، اور کن انرجیز سے آپ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ مستفیض ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا زوڈک سائن ایکویریس ہے اور آپ اپنی ہوروسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، 2026 کی ابتدا آپ کے لیے خاصی ہیپینس لانے والی ہوگی۔ خصوصی طور پر آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں مثبت انرجیز کا سامنا رہے گا۔ 23 جنوری تک مارس کی انرجیز پازیٹیو ہونے سے آپ اپنی پروفیشنل لائف میں نوکری وغیرہ کے معاملات میں بہتری دیکھیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کی سچویشن تھوڑی بدل سکتی ہے۔ 30 جنوری کو مارس کا شرف آپ کو کاروباری زندگی میں بہتری کے ساتھ ساتھ آپ کو مالی طور پر بھی بہتری عطا کرے گا، یعنی فائنینشیل طور پر بھی آپ کو اسٹرینتھن اور اسٹرانگ کرے گا۔ 30 جنوری تک آپ کے لیے ایسے دن ہیں جب آپ روحانی سطح پر بڑی بلندی دیکھیں گے، روحانی سطح پر خود کو بہت زیادہ پاورفل دیکھیں گے، لیکن 26 جنوری کے بعد آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں نیپچون داخل ہو جائے گا، جو آپ کو روحانی طور پر سکون کی حالت سے باہر لا سکتا ہے۔ آپ روحانی طور پر خود کو بے چین دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے اندر غیر معمولی طور پر شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اپنے عقائد اور نظریات کے حوالے سے بھی منفی قسم کی انرجیز مل سکتی ہیں۔ برج دلوں میں نیپچون کا 26 جنوری سے داخل ہونا آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے، آپ کو متنبع کرتا ہے کہ آپ کو 26 جنوری کے بعد جب تک نیپچون آپ کے اپنے برج میں ہے خاصا محتاط رہنا چاہیے۔ 26 جنوری کے بعد 4 فروری وہ دن ہوگا جب زحل بھی آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں یعنی آپ کے اپنے بروج میں انٹری کرے گا۔ یاد رہے کہ نیپچون اور زحل دونوں کے لیے آپ کے ذائچے کا پہلا گھر نیز تصور کیا جاتا ہے، جس سے آپ کو ذاتی طور پر ہو سکتا ہے ٹھوس فیصلے کرنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنی زندگی میں آپ کو اپنی شخصیت کو بہتر انداز میں پریزنٹ کرنے میں آپ کو مسائل کا سامنا ہو، آپ کی توجہ ہو سکتا ہے اپنی ذات سے ہٹ جائے، آپ اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں زیادہ گھرا ہوا محسوس کریں۔ البتہ 23 جنوری تک آپ کے لیے اچھا ہونے کی اطلاع ملتی ہے، خصوصی طور پر آپ کو صحت کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے، آپ کو پروفیشنل لائف میں نوکری روزگار وغیرہ میں مسائل ہیں تو آپ کو بآسانی ان مسائل سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں مالی طور کی بے چینیوں سے باہر نکل سکتے ہیں اور خود کو فائنینشلی طور پر مضبوط سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں 14 فروری تک یورانس کی رجت جاری رہے گی۔ یورانس کا برج ثور میں ریٹروگریڈ ہونا آپ کے لیے مالی حوالے سے نیز تصور کیا جاتا ہے، خصوصی طور پر یورانس کیونکہ آن لائن دنیا، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی اور جدید طور کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک ایسا سیارہ ہے جو یکسر تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، ایک ایسا سیارہ ہے جو اتفاقیہ طور پر بھی بعض واقعات کو جنم دیتا ہے، یعنی آپ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ 4 فروری تک آپ کو جہاں مالی طور پر مارس کی سپورٹ ملے گی، وہیں آپ کو 4 فروری تک اپنی مالی زندگی میں آن لائن ٹرانزیکشنز، آن لائن معاملات میں تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا۔ خصوصی طور پر اگر آپ خریداری کرنے کی طرف جائیں تو آپ کو انٹرنیٹ، گیجٹس، مشینری، الیکٹرانکس کی خرید و فروخت میں تھوڑا سا محتاط رہ کر چلنا ہوگا۔ 4 فروری کے بعد اس حوالے سے آپ کے لیے
बेहतर सूरत हाल होगी, लेकिन यूरानस आपके ज़ायचे के दौलत के घर में रहेगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या बिजली से चलने वाली अशिया की खरीदो फरोख्त में नुकसान का खदशा हो सकता है। आपका पैसा ऐसी जगहों पर लग सकता है कि आपका पैसा इन चीज़ों की मुरम्मत करने या ख़रीदारी पर लगे तो हो सकता है कि वो ज़ाया हो जाए। अनकरीब जब यूरानस बुर्ज सौर को छोड़ेगा तो बुर्ज जोज़ा में दाखिल होगा, तो आपके लिए ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई सुनहरी किस्म का दौर आ सकता है। आपको अपनी करीबी रिलेशंस, अपनी लव लाइफ, अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी, अपने सोशल ताल्लुकात के हवाले से खुशखबरियाँ मिलना शुरू हो सकती हैं। यूरानस आपके ताल्लुकात के हवाले से, रिलेशन के हवाले से दिली ख्वाहिशात को पूरा करने का बाइस बनेगा। ऐसे अफराद जो स्टूडेंट हैं, आपके लिए भी यूरानस का बुर्ज सौर को छोड़ना अनकरीब आपकी तालीमी ज़िंदगी में, आपकी एजुकेशनल लाइफ में मुस्बत तब्दीलियों का बाइस बनेगा और आपको अपनी इल्मी ज़िंदगी में इजाफा महसूस होगा। अलबत्ता 30 जनवरी तक आपके लिए ये एक ऐसा सिनेरियो है कि जिसमें अगर आप अपनी दौलत को मुस्बत अंदाज में खर्च करें तो अपने माली मामलात को बेहतर अंदाज में टैकल करें। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से कोई स्टेप लेना चाहें तो मार्स आपको मुकम्मल तौर पर मदद फराहम करेगा। मार्स के नजरात आपके ज़ायचे के 8वें घर पर, यानी आपकी ससुराली ज़िंदगी और आपके नए आगाज़ के घर पर साध होंगी, जिसे यूं कहा जा सकता है कि आप किसी नए आगाज की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो और अपनी ससुराली जिंदगी को धर्म भरम देखते हैं तो 30 जनवरी को वो वक्त है जो आप इन मामलात को दुरुस्त करते हुए नजर आ सकते हैं। 25 जनवरी को वीनस आपके ज़ायचे के 11वें घर में दाखिल होगा, जो तुर्रा की हालत में कमजोर हालत में होगा, लेकिन 24-25 दिन गुजारने के बाद वीनस पाइसिस ज़ोडिक साइन में अपने शर्फ पर चला जाएगा। तो फरवरी में आपके लिए एक ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि आप एक दफ़ा फिर अपनी रूहानी ज़िंदगी में बेहतरी महसूस करें, या अपनी रूहानी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए एफर्ट्स करते हुए नज़र आएं, या आप शुक्क व शुबात और ख़ुद को थोड़ा आज़ाद महसूस करें। आपको अपने जज्बात के इजहार का भी फरवरी में वीनस के शर्फ के दौरान आपके ज़ायचे के 4थे घर में जुपिटर का रेट्रोग्रेड जनवरी और फरवरी दोनों मंथ्स में ज़ाहिर रहेगा, जो आपको आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी या आपकी फैमिली लाइफ में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग दे सकता है और मिसकम्युनिकेशन दे सकता है। अपने घर पर, अपनी फैमिली पर आपकी तवज्जो थोड़ी कम हो सकती है। अलबत्ता 30 जनवरी तक आपके लिए ये एक शानदार वक्त है जिसमें आप बड़ी गैर मामूली कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। वो ख्वाब जो आपने देखे हुए हैं उनको पूरा कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर हो। पाइसिस ज़ोडिक साइन यानी बुर्जे हौत से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए नए साल का आगाज़ यानी 2026 की इब्तिदा में कैसी एस्ट्रोलॉजिकल तब्दीलियाँ रक़्क़ो-पज़ीर होने वाली हैं, और अब 2026 में आने वाले दिनों में जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा अपनी ज़िंदगी में कैसे बदलाव देख सकते हैं। ये साल आपकी ज़िंदगी में ऐसी खुशियों का बाइस बन सकता है, उनमें बड़े सियारों में से कई सियारों की एनर्जीज आपके लिए कारगर साबित होगी, और किन एनर्जी से आप आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिक साइन पाइसिस है और आप अपनी हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीनों हज़रात, 2026 की इब्तिदा आपके लिए खासी हैप्पीनेस लाने वाली होगी। ख़ुसूसी तौर पर आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मुस्बत एनर्जीज़ का सामना रहेगा। 23 जनवरी तक मार्स की एनर्जीज पॉजिटिव होने से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नौकरी वगैरह के मामलात में बेहतरी देखेंगे, लेकिन इसके बाद आपकी सिचुएशन थोड़ी बदल सकती है। 30 जनवरी को मार्स का शर्फ आपको कारोबारी ज़िंदगी में बेहतरी के साथ साथ आपको माली तौर पर भी बेहतरी अता करेगा, यानी फाइनेंशियल तौर पर भी आपको स्ट्रेंथन और स्ट्रॉन्ग करेगा। 30 जनवरी तक आपके लिए ऐसे दिन हैं जब आप रूहानी सतह पर बड़ी बुलंदी देखेंगे, रूहानी सतह पर खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल देखेंगे। लेकिन 26 जनवरी के बाद आपके ज़ायचे के पहले घर में नेपच्यून दाखिल हो जाएगा, जो आपको रूहानी तौर पर सुकून की हालत से बाहर ला सकता है। आप रूहानी तौर पर खुद को बेचैन देख सकते हैं। आप अपने अंदर गैर मामूली तौर पर शक़ूक़ व शुबात पैदा होते हुए देख सकते हैं। आपको अपने अकायद और नज़रियात के हवाले से भी मनफी किस्म की एनर्जीज मिल सकती हैं। बुर्जे हौत में नेपच्यून का 26 जनवरी से दाखिल होना आपके लिए ख़तरे की घंटी बजाता है। आपको मुतनब्बे करता है कि आपको 26 जनवरी के बाद जब तक नेपच्यून आपके अपने बुर्ज में है खासा मोहतात रहना चाहिए। 26 जनवरी के बाद 4 फरवरी वो दिन होगा जब
زحل بھی آپ کے زائچے کے پہلے گھر میں یعنی آپ کے اپنے بروج میں انٹری کرے گا۔ یاد رہے کہ نیپچون اور زحل دونوں کے لیے آپ کے زائچے کا پہلا گھر نیز تصور کیا جاتا ہے، جس سے آپ کو ذاتی طور پر ہو سکتا ہے ٹھوس فیصلے کرنے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنی زندگی میں آپ کو اپنی شخصیت کو بہتر انداز میں پریزنٹ کرنے میں آپ کو مسائل کا سامنا ہو، آپ کی توجہ ہو سکتا ہے اپنی ذات سے ہٹ جائے، آپ اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں زیادہ گھرا ہوا محسوس کریں۔ البتہ 23 جنوری تک آپ کے لیے اچھا ہونے کی اطلاع ملتی ہے، خصوصی طور پر آپ کو صحت کے حوالے سے۔ اگر کوئی پریشانی ہے، آپ کو پروفیشنل لائف میں نوکری روزگار وغیرہ میں مسائل ہیں تو آپ کو بآسانی ان مسائل سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں مالی طور کی بے چینیوں سے باہر نکل سکتے ہیں اور خود کو فائنینشلی طور پر مضبوط سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے زائچے کے دوسرے گھر میں 14 فروری تک یورانس کی رجت جاری رہے گی۔ یورانس کا برج ثور میں ریٹروگریڈ ہونا آپ کے لیے مالی حوالے سے نیز تصور کیا جاتا ہے، خصوصی طور پر یورانس کیونکہ آن لائن دنیا، انٹرنیٹ ٹیکنالوجی اور جدید طور کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک ایسا سیارہ ہے جو یکسر تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، ایک ایسا سیارہ ہے جو اتفاقیہ طور پر بھی بعض واقعات کو جنم دیتا ہے۔ یعنی آپ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ 4 فروری تک آپ کو جہاں مالی طور پر مارس کی سپورٹ ملے گی، وہیں آپ کو 4 فروری تک اپنی مالی زندگی میں آن لائن ٹرانزیکشنز، آن لائن معاملات میں تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا، خصوصی طور پر اگر آپ خریداری کرنے کی طرف جائیں تو آپ کو انٹرنیٹ، گیجٹس، مشینری، الیکٹرانکس کی خرید و فروخت میں تھوڑا سا محتاط رہ کر چلنا ہوگا۔ 4 فروری کے بعد اس حوالے سے آپ کے لیے بہتر صورتحال ہوگی، لیکن یورانس آپ کے زائچے کے دولت کے گھر میں رہے گا۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو الیکٹرانکس یا بجلی سے چلنے والی اشیاء کی خرید و فروخت میں نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا پیسہ ایسی جگہوں پہ لگ سکتا ہے کہ آپ کا پیسہ ان چیزوں کی مرمت کرنے یا خریداری پر لگے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ضائع ہو جائے۔ عنقریب جب یورانس برج ثور کو چھوڑے گا تو برج جوزہ میں داخل ہوگا تو آپ کے لیے تعلقات کے حوالے سے انتہائی سنہری قسم کا دور آ سکتا ہے۔ آپ کو اپنی قریبی ریلیشنز، اپنی لو لائف، اپنی محبت کی زندگی، اپنے سوشل تعلقات کے حوالے سے خوشخبریاں ملنا شروع ہو سکتی ہیں۔ یورانس آپ کے تعلقات کے حوالے سے، ریلیشن کے حوالے سے دلی خواہشات کو پورا کرنے کا باعث بنے گا۔ ایسے افراد جو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے لیے بھی یورانس کا برج ثور کو چھوڑنا عنقریب آپ کی تعلیمی زندگی میں، آپ کی ایجوکیشنل لائف میں مثبت تبدیلیوں کا باعث بنے گا اور آپ کو اپنی علمی زندگی میں اضافہ محسوس ہوگا۔ البتہ 30 جنوری تک آپ کے لیے یہ ایک ایسا سینیریو ہے کہ جس میں اگر آپ اپنی دولت کو مثبت انداز میں خرچ کریں تو اپنے مالی معاملات کو بہتر انداز میں ٹیکل کریں۔ اگر آپ اپنی پروفیشنل لائف کے حوالے سے کوئی سٹیپ لینا چاہیں تو مارس آپ کو مکمل طور پر مدد فراہم کرے گا۔ مارس کے نظرات آپ کے زائچے کے 8ویں گھر پر یعنی آپ کی سسرالی زندگی اور آپ کے نئے آغاز کے گھر پر صاد ہوں گی، جسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کسی نئے آغاز کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اور اپنی سسرالی زندگی کو دھرم برم دیکھتے ہیں تو 30 جنوری کو وہ وقت ہے جو آپ ان معاملات کو درست کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں۔ 25 جنوری کو وینس آپ کے زائچے کے 11ویں گھر میں داخل ہوگا، جو ترا کی حالت میں کمزور حالت میں ہوگا، لیکن 24-25 دن گزارنے کے بعد وینس پائسس زوڈک سائن میں اپنے شرف پر چلا جائے گا۔ تو فروری میں آپ کے لیے ایک ایسا سینیریو بن سکتا ہے کہ آپ ایک دفعہ پھر اپنی روحانی زندگی میں بہتری محسوس کریں یا اپنی روحانی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے ایفرٹس کرتے ہوئے نظر آئیں، یا آپ شکوک و شبہات اور خود کو تھوڑا آزاد محسوس کریں۔ آپ کو اپنے جذبات کے اظہار کا بھی فروری میں وینس کے شرف کے دوران آپ کے زائچے کے 4تھے گھر میں جوپیٹر کا ریٹروگریڈ جنوری اور فروری دونوں منتھس میں ظاہر رہے گا، جو آپ کو آپ کی خاندانی زندگی یا آپ کی فیملی لائف میں تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ دے سکتا ہے اور مس کمیونیکیشن دے سکتا ہے۔ اپنے گھر پر، اپنی فیملی پر آپ کی توجہ تھوڑی کم ہو سکتی ہے۔ البتہ 30 جنوری تک آپ کے لیے یہ ایک شاندار وقت ہے جس میں آپ بڑی غیر معمولی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ خواب جو آپ نے دیکھے ہوئے ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔